السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، رمضان المبارک کے آخر عشرے میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ تحری لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش ہونی چاہیے۔ روزے اب تو فرض ہیں، وہ سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ تراویح جو ہے وہ عملاً واجب ہے، وہ بھی سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ جو اس عشرے میں امر زائد کی کوشش کرنی ہوتی ہے، زائد بات جس کی کوشش کرنی ہے وہ ہے تلاش کرنا، تحری کرنا۔ تلاش کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی حکمت سے، اپنی مصلحت سے لیلۃ القدر کی تعیین کو اٹھا دیا، یعنی ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کب ہوا کرتی ہے، اور نہیں بتانے میں بتانے سے زیادہ مصلحت۔ علماء نے لکھا ہے کہ بتاتے تو اس میں دو چیزیں بہت خاص ہو جاتی۔ ایک خاص بات یہ ہوتی کہ بتانے کے باوجود کسی آدمی نے قدر نہیں کی تو وہ کس قدر محرومی کی بات ہوتی، قساوت قلبی کی نشانی ہوتی، دل کے سخت ہونے کی نشانی ہوتی۔ پتہ بھی تھا پھر بھی کوئی قدر نہیں کی، اور ظاہر ہے کہ امت میں تو ہر قسم کا طبقہ ہوگا، قدر کرنے والے بھی، قدر نہیں کرنے والے بھی۔ اور دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر مبارک دن، مبارک رات، خاص موقع، اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، تو وہ گناہوں کے اندر اور غفلت کے اندر، معصیت کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں، مخالفت میں وہ جھجکتے نہیں۔ تو کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جو ایسا بھی ہوتا کہ باوجود معلوم ہو جانے کے پھر بھی کسی قسم کی گناہ میں کوتاہی نہ کرتا، نیکی میں کوتاہی نہیں، گناہ میں کوتاہی نہ کرتا۔ تو اگر معلوم ہونے کے باوجود گناہ میں مبتلا ہوتی امت تو کس قدر نقصان اٹھاتی، اور اگر معلوم ہونے کے باوجود گناہ میں تو مبتلا نہ ہوئی لیکن قدر بھی نہیں کی، اسی بے قدری سے، ناقدری سے گزار دی، تو وہ کس قدر محرومی کی بات ہوتی۔ اس لیے بعضی چیزوں کا معلوم ہونا زیادہ مصلحت ہوتا ہے، اور بعضی چیزوں کا معلوم نہ ہونا زیادہ مصلحت ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ایک آدمی نے دعا کی کہ اللہ مجھے پرندے کی بولی سکھا دے، پرندے کی بولی سکھا دے، پرندے کی بولی سکھا دے۔ وہ کسی بزرگ سے ملاقات ہو گئی جو مستجاب الدعوات تھے، انہوں نے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے کہ نہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے پرندے کی بولی سمجھ میں آ جائے کہ پرندے بولتے کیا ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کر دی، اس کی سمجھ میں آنے لگی۔ اب وہ ایک پرندہ گھر کے کنارے پہ کھڑا ہوا کہہ رہا تھا، بول رہا تھا اپنی بولی میں، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ مالک مکان کی بھینس مر جانے والی ہے، کل اس کی بھینس مر جائے گی۔ اس نے دیکھو میں نے دعا کرائی تھی، کتنا اچھا ہو گیا، معاملہ صحیح ہو گیا، گڑبڑ بالکل صحیح ہو گیا، بس اس نے کل سے پہلے آج بھینس بھیج دی۔ کل تو یہ مرے گی، لہٰذا اس کو آج بھیج دو، پیسے اپنے بنا لو، اور مرے گی تو وہاں جا کے مرے گی، میں تو ذمہ دار نہیں ہوں اس کا۔ بڑا خوش تھا کہ تھا مجھے معلوم ہو گئی ایک بات، اور کتنا فائدہ میں نے اٹھا لیا۔ اور وہ 2-3 دن کے بعد میں پھر پرندہ ایسے ہی کچھ بول رہا تھا، تو اس نے کہا مالک کے مکان کا گھوڑا مر جائے گا۔ اچھا یار یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، یہ تو بہت اچھا ہو گیا۔ تو بس جناب والا وہ مرنے سے پہلے اس نے گھوڑا بھی بیچ دیا۔ 2-3 دن گزرے تھے تو پرندے نے بولا کہ نہ بھینس بکنے دیا، نہ گھوڑا بکنے دیا، نہ بھینس کو مرنے دیا اس کے پاس، نہ گھوڑے کو مرنے دیا اس کے پاس، اور کل جو ہے مالک مکان خود مر جائے گا۔
میں نے کہا یار اب کیا کروں، اپنا نہ بھینس واپس لے سکتا نہ گھوڑا واپس لے سکتا ہے. وہ مصیبت تھی جو دوسرے پہ ڈال کے ہٹا لی جا رہی تھی، دوسری چیزوں کے ذریعے سے اس کی مصیبت کو ہٹایا جا رہا تھا. واقعات ہوتے ہیں اسے سمجھنے کے واسطے. تقدیرات کو تو کوئی پلٹتا نہیں، لیکن تقدیر کی ایک قسم پلٹنے والی تقدیر بھی ہوتی ہے نا. تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم. تقدیر معلق کا مطلب ہے بعض واقعات، بعض چیزیں ایسی اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہیں کہ فلاں کام ہوگا تو اس کے ساتھ یہ چیز ہو جائے گی. جیسے جو آدمی صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، حدیث شریف میں آتا ہے، اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو چاہیے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ. تو اگر کرے گا تو اس کی عمر میں اور مال میں اضافہ ہوگا، نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا. یہ تقدیر معلق کہلاتی ہے. لیکن ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے، یعنی حق تعالیٰ کے علم مبارک میں یہ بات ہے کہ بالانجام کیا ہونے والا ہے، کہ یہ کرنے والا ہے ماں باپ کی یعنی صلہ رحمی یا نہیں کرنے والا ہے، اور اس کے رزلٹ میں اس کی عمر میں اور اس کی رزق میں برکت ہونے والی ہے یا نہیں. کیونکہ اللہ کا علم محیط ہے، اللہ پاک کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے، اور اللہ پاک کے پاس کوئی چیز فیوچر نہیں ہے. اللہ پاک کا علم علم حضوری ہے، حاضر والا علم ہے. ان کے پاس حال ہی حال ہے، پریزنٹ ہی پریزنٹ ہے. ہمارا مستقبل ہے، ہمارا ماضی ہے. اللہ کے پاس مستقبل اور ماضی نہیں ہوتا. ان کی ذات ایسی حاوی ہے، ایسی محیط ہے آگے کو سب کو، کہ وہ اس وقت ہے سب ان کے پاس. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ ونفخ فی الصور، سور پھونکا گیا. وہ جو قیامت میں سور پھونکا جانے والا ہے اس کو قرآن پاک میں پھونکا جائے گا بلکہ نہیں ہے، پھونکا گیا بلکہ ہے. ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. تو قرآن پاک کے جملے خود ہی بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس وہ واقعات آلریڈی ہیں، ہو چکے ہیں. تو ایسے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے کہ تقدیر مبرم میں حق تعالیٰ کے علم مبارک میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ بالآخر کرنے والا کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا وہ. اور اس سے پہلے انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے ترغیب دینے کے لیے، تشویق کے لیے لکھی ہوئی چیزیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک پر، اللہ کے دین کی مدد کرنے پر. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی تم مدد کرو اللہ کے دین کی، اللہ تمہاری کرے گا. تو بالآخر یہ بندہ کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے وہ بھی ان کو معلوم ہے. اور یہ بات اس پر مجھے یاد آ گئی کہ تقدیرات تو پلٹتی نہیں، لیکن بعضی چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. اور دعا تو ایسی چیز ہے کہ حق تعالیٰ شانو چاہے تو تقدیر کو بھی پلٹ دے. لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹتی سوائے دعا کی. مطلب بات کا یہ ہے وہاں پر کہ تقدیر اللہ نے بنائی صحیح ہے، لیکن کنٹرول سے باہر ہے. اللہ کی کوئی چیز ایسا نہیں ہے، وہ چاہے تو چینج کر دے، وہ چاہے تو ایک نیا فیصلہ اس میں ڈالیں کہ نہیں اب یہ ایسا ہو جائے. حق تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے دعا کی بڑی اہمیت بتائی جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ پاک نے امت مسلمہ سے چھپا دیا، تو چھپانے میں بھی اتنی بڑی مصلحت ہے. حق تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے اور رحمت ہی رحمت ہوتی ہے امت کے حق میں. ایک صاحب کہنے لگے کہ یار ہم لوگ حضور کے زمانے میں ہوتا تو کیسے مزہ آتا، سرکار کو دیکھتے جناب والا، وہ اس وقت کی جو وہ تھی فتوحات تھی، اسلام کا جو غلبہ تھا وہ تھا. میں نے کہا بھائی ہم 1500 سال کے بعد ہی ٹھیک ہیں، ہم 1500 سال کے بعد ہی ٹھیک ہیں. ہمارے دیر میں پیدا ہونے میں، بعد میں آنے میں ہی مصلحت ہے. اس لیے کہ جس طرح کا ایمان اور اسلام ہمارے پاس ہے، جس طرح کی نیتیں اور جذبات ہمارے پاس ہیں، وہ تو چل ہی نہیں سکتے تھے حضور کے زمانے میں. حضور کے زمانے میں ہوتے تو ہم تو اس صف میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے تھے، دوسری صف ہو جاتی، اللہ پناہ میں رکھے. تو وہ بھی ہر چیز میں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے. تو شب قدر کو چھپا دیا، اس کی تعین کو، اس میں بھی رحمت ہو گئی. اور یہ چھپانا بھی تھا اللہ تعالیٰ کو، پھر بعضی چیزوں کی اہمیت بتانا بھی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے امت کو شب قدر کی تعین بتانے کے لیے کہ فلاں دن شب قدر ہے. دو آدمی لڑ رہے تھے، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی ناگوار ہوئی کہ ان کے لڑنے پر اس کی تعین کو اٹھایا گیا ہے. اب اندازہ فرمائیے کہ صرف دو آدمیوں کا لڑنا اللہ کو اتنا ناگوار ہے، دو مسلمانوں کا. کتنے مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمان لڑ ہی رہا ہے. جس کو مسلمان کہتے ہیں وہ اس کی تعریف میں یہ بات شامل ہو گئی کہ اس کو لڑنا ہے. پوری دنیا کا مسلمان لڑ رہا ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، نہ علم صحیح نہ عمل صحیح، اور جان کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. حالانکہ وہ جان بوجھ کر بلا عذر شرعی کے یعنی حق شرعی ثابت ہوئے بغیر کسی کی جان لینا
اس کی سزا اور کفر کی سزا ایک لکھی ہوئی ہے قرآن پاک میں. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها. خلود جو ہے نا ہمیشہ کفر کے ساتھ ہے، شرک کے ساتھ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، لیکن قتل عمد کے ساتھ میں بھی جہنم میں داخلہ جو ہے نا وہ خلود کی ہمیشگی کی شرط کے ساتھ ہے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ مستحلن اگر ہے، حلال سمجھ کے اگر اس نے مارا ہے مومن کو، تب تو واقعتاً وہ کافر ہو چکا ہے، چونکہ قرآن پاک کے حلال کو حرام سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا کافر بنا دیتا ہے، تو برابر غیر مسلم ہی ہو گیا پھر وہ. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے حلال سمجھ کے نہیں مارا، غصے میں مارا، لڑائی میں مارا ہے، تو اتنی زیادہ سزا ہے اس کی کہ اس کو ہمیشہ کہنا چاہیے. بہت زیادہ مقصد طویل کو بھی ہمیشہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو غرض یہ ہے کہ مگر ہے مسئلہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے. صرف دو مسلمانوں کا لڑنا اللہ پاک کو اتنا ناگوار ہوا کہ پوری امت پر سے شب قدر کی تعین کو ہٹا دیا گیا. لڑنا اللہ کے پاس بہت ناپسند ہے میرے دوستوں. مسلمان کا آپس میں ایک دوسرے مسلمان کا دستگیرباں ہونا، مخالفت کرنا، جان کے پیاسے ہونا، مال کے پیاسے ہونا، عزت کے پیاسے ہونا، تین ہی چیزیں ہوتی ہیں بنیادی طور پر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے رائٹس میں سے، اس کی جان اور اس کا مال اور اس کی عزت. ایک جنرل مسلمان کی بات ہے یہ. پھر جیسے جیسے ایک دوسرے سے اسلامی رشتے کے ساتھ ساتھ خونی رشتے، نسبی رشتے، خاندانی رشتے، بڑے چھوٹوں کے رشتے، استاد شاگرد کے رشتے، ماں باپ کے اولاد کے رشتے، میاں بیوی کے رشتے، یہ جڑتے چلے جائیں گے، ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، حقوق اور رائٹس بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر ایک کام تو یہ ہے کہ چاہے طاق رات ہو چاہے جفت رات ہو، یعنی وہ 25، 27، 29 چاہے یہ ہو، اور چاہے 26 ہے، 24 ہے اور جناب 28 ہے، یہ سبھی کی قدر کر لینی چاہیے. اس لیے کہ مہینے کے 30 اور 29 ہونے کے اعتبار سے ان کی طاقت بھی الگ ہوتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کہ چاند کب نظر آئے گا، 30 دن پورے ہوں گے کہ 29 دن ہوں گے، اس کے اعتبار سے جو طاق بنے گی تو ہم جس کو جفت سمجھ رہے تھے وہ طاق ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہر رات کی قدر کر لینی چاہیے. اور قدر کرنے کے لیے اگرچہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہمارے پاس، نہیں کے برابر ہیں. اب کیا ہے، رمضان نکل ہی گیا ماشاءاللہ سے، جس سے بہت ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اس مرتبہ تو رمضان اتنا لمبا روزہ ہے، ایسی گرمی ہے سخت، پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ پاک نے آسانی سے نکال دیا. لوگ کہتے ہیں ہم تو اس لیے اپنے اوپر بول نہیں سکتے کہ ہم تو گھر میں ہی رہتے، باہر نکلتے نہیں ڈر کے مارے. لیکن یہ کہ جو جاب کے لیے نکلتے ہیں ان کا بھی بیان ہے کہ شروع میں 2-3 دن تو لگے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ پاک نے آسان فرما دیا. اب محسوس نہیں ہو رہا تھا زیادہ. البلاء اذا عمت طابت. سب لوگ جب مبتلا ہوتے ہیں نا کسی چیز میں تو چیز خوشگوار ہو جاتی ہے، وہ یعنی اس میں زیادہ محسوس نہیں ہوتا ہے. نکل گئے، تھوڑے سے دن رہ گئے. اب یہ جمعہ آپ کا رمضان المبارک کے اعتبار سے اس سال کا جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے. تو بتائیے کہ کتنے دن رہ گئے، ایک ہفتہ بھی نہیں رہا. لیکن قدر کرنے والے کے واسطے میرے دوستو یہ بھی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ بڑا عجیب ہے. وہ یہ کہ نیک نیتی سے سچائی کے ساتھ میں اگر آدمی اخلاص کے ساتھ متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، توبہ کر لے، تو تھوڑے سے تھوڑا لمحہ جو ہے نا وہ آدمی کی قسمت بنا دیتا ہے. تھوڑا وقت بھی اس کو چمکا دیتا ہے، تھوڑا وقت بھی اس کو بنا دیتا ہے. اس واسطے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے. بس اپنے مائنڈ کو متوجہ کر لینا ہے، اپنے دل کے رخ کو متوجہ کرنا ہے اللہ پاک کی طرف کہ بس یہ اللہ معاف فرما دے، ہو گئی بات، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی. اور پتہ ہے کہ میں کیسا ہوں، آئندہ تو پھر کروں گا ہی. لیکن علماء نے فرمایا کہ نیت پکی ہی کرے، آئندہ نہیں ہوگی، اللہ کی مدد پہ بھروسہ کر کے. اور پکی نیت اس لیے کرے کہ اگرچہ آدمی اپنی کمزوری کے اعتبار سے یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کرے گا اس غلطی کو، لیکن کرنے کے لیے زندہ رہے گا اس کی کیا شیورٹی. ہو سکتا ہے کہ وہ چانس ہی نہ آئے، اس کا موقع ہی نہ ملے اس کو، اس سے پہلے مر جائے. تو نیت کرنے کے اندر تو پکی نیت کرے آدمی کہ میں پکی نیت کرتا ہوں، آپ کی مدد پہ بھروسہ کر کے کرتا ہوں کہ میں اب آئندہ کی زندگی اچھی گزاروں گا، آپ مجھے معاف فرما دیں. توبہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس موقع پر کہ آدمی پچھلے سے، اور ہمارے لیے اس کا چانس ہے. اور کب تک قبول ہوتی ہے توبہ؟ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جب تک وہ غرغرے میں نہیں آ جاتا. حالت نزا جو ہے، سکرات کی جو موت ہے، سکرات کا جو وقت ہے موت سے ذرا سے پہلے کا، اس میں جب عالم آخرت منکشف ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو اس کے کھلنے سے پہلے تک توبہ معاف ہو جاتی ہے. نیک نیتی سے پکی سچی توبہ اگر ہو گئی، وہ ہو گیا کام. پچھلے سارے پاپ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دھو دیتے ہیں. تو اس لیے 6-7 دن بھی، 5 دن بھی، 6 دن بھی یہ توبہ کرنے والے کے لیے، مخلص کے لیے بہت ہے.
موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اور شب قدر کی تلاش کرنے والوں کے لیے بھی چانس ہے, ہم سب کے لیے بھی, کہ ہم سب شب قدر کی تلاش میں, مطلب تلاش کا یہ ہوتا ہے کہ مغرب سے لے کے فجر تک آدمی لغو کام سے اپنے آپ کو بچائے, غفلت سے بچائے, فضول سے بچائے, معصیت سے بچائے, اور اس میں طاعت میں لگا رہے. ذکر ہے, استغفار ہے, تلاوت ہے, نماز ہے, اور جناب مشغولیت, عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ, اللہ کی یاد ہے, مناجات ہے, دعاؤں کا اہتمام, اس میں اپنا وقت گزار دے. اور بالکل تو مسلمان محروم نہیں ہوتا جو نماز کا عادی ہوتا ہے. مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے, اس دن کی بھی عشاء کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے, تراویح بھی پڑھی ہی جاتی ہے, اور فجر بھی پڑھی ہی جاتی ہے. تو جس آدمی کو یہ چیزیں سب مل جاتی ہیں کسی رات کی, چاہے بقیہ رات میں اس سے عبادت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو, بہرحال ضائع تو نہیں ہوگی اس کی پوری رات. لیکن فائدہ اٹھانے والے کے واسطے یہ ہے کہ جو وقت اس کے درمیان میں آدمی کو مل گیا ہے وہ بھی عبادت میں گزر جائے, اس میں کوئی معصیت نہ ہو, غفلت نہ ہو, یاد میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں بسر ہو جائے, توبہ و استغفار میں بسر ہو جائے, دعاؤں کے اہتمام میں بسر ہو جائے. اور وقت راتیں اتنی تھوڑی ہو گئی ہیں کہ تھوڑی دیر گپ شپ چاہیے ادھر ادھر کی, تو سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. بس وہ گپ شپ کے ٹائم کو اپنا قیمتی بنانا ہے, بقیہ تو ماشاءاللہ تھوڑا قیمتی ہو ہی رہے ہو. تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی اس تلاش کے اندر اس کا بڑا اہتمام چاہیے. اور جو معتکفین ہیں ان کی تو ماشاءاللہ کہنے کیا ہے کہ انہیں تو وہ تو آ کے پڑھ ہی گئے دروازے پہ اللہ پاک کے. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو سنت اعتکاف میں نہیں ہے ان کو بھی موقع ہے, ویکینڈ آ رہا, ویکینڈ ہی کے اندر کر لو, ویکینڈ میں اعتکاف کر لو, آ کے مسجد میں پڑھے رہو صبح سے شام تک, شام سے صبح تک. کرنا کیا ہے, عبادت کرنی ہے. 2 دن کا ہو جائے, 1 دن کا ہو جائے. 1 دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہوتا ہے کہ آدمی کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل ہو جاتی ہیں, اور ہر خندق کی مسافت زمین سے لے کے آسمان تک کی ہے. ایسی 3 بڑے بڑے پارٹیشن, وہ بھی خندق والے, وہ حائل ہو جائیں گے جہنم میں جانے کے, جہنم آدمی میں اور جہنم میں. 1 دن کے اعتکاف کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اب اندازہ فرما لیں. اور کسی مسلمان کو کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے, اس مسلمان کی ضرورت میں مدد کرنا ایسے اعتکاف سے بھی افضل ہے. ایک اعتکاف کی اتنی فضیلت ہے, مگر مسلمان بھائی کی خدمت اور ضرورت میں مساعدت وہ اتنی اہم ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفل اعتکاف کو توڑ دیتے تھے کہ مسلمان کی ضرورت کے مقابلے میں اعتکاف کیا چیز ہے, اس سے زیادہ ثواب اس میں ہے. اندازہ فرمائیے کہ اللہ نے اعمال کے درجے سے کیسے چانسز رکھے ہوئے ہیں. موقع ہے کہ بھائی تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال حسنہ کا ذخیرہ اپنے لیے بناؤ. تو اعتکاف ہے, 1 دن کا ہو جائے, 2 دن کا, 3 دن کا. نفل اعتکاف کی تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی ہے. اور ایک اور چیز میرے دوست عرض کرتے ہوئے اپنی بات وہ کروں کہ رمضان کے اخیر میں جو آخری شب ہوتی ہے, عید کی جو رات ہوتی ہے, لیلۃ الجائزہ جس کو کہا جاتا ہے, انعام کی رات, وہ بھی عبادت کے اعتبار سے بہت اہم ہے. بڑی فضیلت اس کی ہے حدیثوں میں. من احیا لیلۃ العید, عید کی دونوں راتوں کو جو آدمی عبادت کے ساتھ میں گزارتا ہے, لم یموت قلبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دل نہیں مارے گا اس دن جس دن سارے دل مریں گے. یعنی حشر کے نفخ کے وقت میں, نفخ سور کے وقت میں, سور پھونکے جانے کے وقت میں, جبکہ سب پر غشی اور بے ہوشی طاری ہو جائے گی. لیلۃ العید کو, عیدین کی راتوں کی عبادت کرنے والے پر طاری نہیں ہوگی. اندازہ فرمائی. اور جائزہ کی رات ہے, انعام کی رات ہے, اس دن تو انعام ملنے والا ہے. پوچھا جانے والا ہے کہ بھئی 1 مہینے تک جنہوں نے میری عبادت کی اور اپنے نفس کی مخالفت کی, جذبات کو قربان کیا, برداشت کیا, ان کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جو بھی مزدوری آپ لیتے ہیں, آپ نے خود ہی مقرر کیا ہے ضابطہ کہ مزدور کا تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینی چاہیے. اب ان لوگوں نے جناب یہ مزدوری کی ہے, ان کی اجرت دی جائے. پھر اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں, میری عزت کی قسم, میری جلال کی قسم, میری کبریائی کی قسم, میں نے میرے بندوں کو کام لگایا تھا, انہوں نے اس کو پورا کیا ہے, تم سب گواہ رہنا, میں نے سب کی مغفرت کی ہے. تو یہ لیلۃ الجائزہ ہوتا ہے. تو وہ رات بھی عبادت کی رات ہے. اور روزہ رکھنے میں, افطار کرنے میں, چاند کا چکر پیش آ جاتا ہے, سب کسی چیز میں نہیں جانا, سکون میں رہنا. علماء کرام تحقیق کر کے, پتا مار کے, کوشش کر کے, اجتماعیت کے ساتھ, کوئی ذاتی رائے کے بغیر ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں تو اپنا تسلی سے, اطمینان سے ہو جاؤ. چاند ہو جائے تو ہو جائے, ہونے کی اطلاع دے دی جائے گی, نہیں ہوگا تو نہیں ہونے کی اطلاع دے دی جائے گی. تو اس طریقے سے. اور پھر عید کی جو سنتیں ہیں ان کا بھی اہتمام. عید کے دن غسل کرنا, عید کے دن کپڑے پہننا, عید کے دن خوشبو لگانا, عید کے دن ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, اور جناب والا کھانے پینے میں تھوڑا سا وسعت کر لینا, گھر والوں کی خوشی کا اہتمام کر لینا. اس کا یہ ایک ہماری عید ہے. ہم لوگ چونکہ دوسرے لوگوں کی عیدوں میں شریک ہو جاتے ہیں, ان کے پاس تو کچھ عید ہوتی نہیں,
اور ویسے بھی بہت سا طبقہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ جاب میں اور دوسری چیزوں میں مشغول ہے. ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جن کے بیوی بچے یہاں پہ نہیں ہیں، تب وہ بس نماز پڑھی اور جاب کو نکل گئے. اگر کسی کی جاب ہے، عذر ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، ضرور جائیں. لیکن یہ ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے بیوی بچوں میں، اپنی فیملی میں، ممبروں میں محسوس ہونا ہے کہ یہ عید ہے. کیونکہ جب عید ہے ہماری تو وہ عید ہے، اور اس عید کو اس کا مظاہرہ ہونا چاہیے. وہ خوشی کا دن ہے اصل میں. ولیلۃ الفطر ہے. للصائم فرحتان، فرحۃ عند ربہ فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ. روزے دار کو دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک اس کے افطار کے وقت میں اور ایک اس کے رب سے ملاقات کے وقت میں، اس کا جو انعام اس کو ملے گا. اور افطار دو ہوتے ہیں، ایک افطار صغیر ہر مغرب میں، ایک افطار کبیر جب پورا مہینہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی خوشی میں ہی نماز ادا کی جاتی ہے، تو اس کا بھی اظہار ہو اس موقع پر. اور صدقۃ الفطر جو ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ وہ واجب ہوتا ہے عید کے دن. عید کے دن جب صبح صادق ہوتی ہے تو اس دن اصل وہ واجب ہوتا ہے ہر بالغ پر، اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے بھی. ہر آدمی پر جو صاحب استطاعت ہو اس کی طرف سے، اور اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے آدمی کے ذمہ ہوتا ہے صدقۃ الفطر. اور وہ ظاہر ہے کہ مقدار اس کے لوگ گھٹاتے ہیں، بڑھاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ 1.25 سیر گیہوں یا اس کی قیمت یہ وہ بنتی ہے. اس لیے شریعہ بورڈ کی طرف سے ہمیشہ جتنی اصل رقم بنتی ہے تحقیق کر کے اس کا اعلان کیا جاتا ہے. وہ کسی مسجد میں کوئی اتنے پیسوں سے کیا ہوگا، لگا دو امت کو. بھائی اب کسی کو مرضی ہے کہ کوئی $1000 دے دے صدقہ فطر میں، کوئی منع نہیں ہے اس کو، لیکن جتنا ہے اتنا بولو تاکہ پتہ چلے کہ اللہ نے حکم بھی دیا ہے تو کتنے آسانی والے دیے ہیں. $6 ہیں، ایک آدمی کی طرف سے $6 کا صدقہ فطر ہوتا ہے. خوشی خوشی آدمی ادا کر دیتا ہے. اگر یہ امت $6 بھی صدقہ عید کے دن خوشی خوشی ادا کر دے تو اس دن سارے غریبوں اور مسکینوں کی بھوک نہ رہے، سب کی عید ہو جائے. اس میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہوئی ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہے. ہمارے یہاں بھی صدقہ فطر کو فراہم کرنے کا نظم پایا جاتا ہے، اور واجب تو وہ ہوتا ہے اسی دن، لیکن اگر آدمی پہلے ادا کر دے، جیسے بہت سے لوگ رمضان ہی میں صدقہ فطر بھی ادا کر دیتے ہیں، اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. وہاں بھیج دیں، چاہے اپنے رشتہ داروں میں، خاندانوں میں، غریبوں میں، اپنے پاس کے، اور جہاں ادارے وغیرہ میں نظم ہوتا ہے ایسی چیزوں کا، وہاں پر بھی ان کو جمع کرا دیا جا سکتا ہے. تو یہ عید کے دن کے خاص معمولات اور عید کی رات کے معمولات، اور جب تک کے جو موقع ہمارے پاس اللہ پاک نے عطا فرمائے ان کی قدر کرنے والی بات ہے. اب تعالی شانہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.